الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عظیم نعمتوں اور رحمتوں سے مزین اور معطر ماہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہم سب کو عطا کیا۔ خالق کائنات اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر جہاں پر روزے رکھ کر، نماز تراویح پڑھ کر، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اس مہینے کے آخری عشرے کی شان بھی ہے اور آخری عشرے کے اندر حصول رحمت اور حصول مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ خالق کائنات نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ میسر ہوا، اس مہینے کو پایا اور پھر اس کا ادب و احترام کیا، اس مہینے کے اندر روزے رکھے، نماز تراویح عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات دیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور اللہ ہی اس پر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ اعتکاف کے فضائل کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اعتکاف جو ہے اس کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، وقوف کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس کو مجاورت کے نام بھی دیا گیا ہے، مجاورت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ مجاورت ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کا قرب اختیار کرنا۔ اعتکاف کرنے والا کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مجاورت کہا جاتا ہے۔ اعتکاف قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد شرط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں جو ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے
اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اس گھر سے مراد بیت اللہ ہے اور مسجد حرام ہے، جس کے پاک کرنے کا رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو حکم عطا فرمایا تھا۔ اور پھر دوسری آیہ کریمہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے، واجب ہے، یہ تین اقسام ہیں اعتکاف کی۔ تو اعتکاف کے لیے مرد کا مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ ویسے اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے وہاں بیٹھ جانا، عبادت کرنا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی کے اندر ادا ہوگا۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ اعتکاف کی تین اقسام ہیں، ایک ہے نفلی اعتکاف، ایک ہے سنت مؤکدہ بھی کہا گیا، اس کو سنت علی الکفایہ بھی کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور ایک ہے واجب، وہ اعتکاف جس کی نظر مانی جائے، کسی نے نظر مان لی کہ اعتکاف کروں گا تو وہ واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نفس اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اعتکاف کے لیے اصل جگہ مسجد ہے، مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر مسجد کو تمام جگہوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جگہ کون سی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ افضل جگہ جہاں پر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والی افضل جگہوں میں سے افضل جگہ کون سی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ مقامات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بازار ہیں۔ تو اب مسجد کے اندر اگر بندہ آئے گا تو مسجد کے اندر آ کر اگر مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہیں سے اعتکاف کی نیت کر لی، تو جتنی دیر مسجد کے اندر رہے گا وہ اعتکاف کی حالت میں ہوگا۔ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، کسی بھی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ایک تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا، پھر اس کے بعد فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں جتنا وقت مسجد کے اندر رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا، اللہ رب العزت نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں، اللہ جن جگہوں کو پسند کرتا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ مسجد ہے۔ اب اللہ کی پسندیدہ جگہ تو وہ مسجد ہے، لیکن ہمارا اس جگہ کے اندر دل نہیں لگتا، ہم بہت کم ٹائم اس جگہ کو دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اللہ کی ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، لیکن بازار میں پورا دن ہم گزار لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ مسجد میں آ جائیں 5 منٹ 10 منٹ اگر تقریر میں خطیب صاحب لیٹ ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے لیٹ ہو گئے تو گھڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اب اس حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کی پسندیدہ جگہ کے اندر جب بندہ آتا ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اور اللہ ہی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے 10 دن کے لیے، ایک عشرہ کے لیے، 20 رمضان مبارک سے لے کر 29 کی شام چاند نظر آنے کے ساتھ یا 30 رمضان مبارک کے مغرب تک مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو مجاورت کا نام دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جگہوں میں سے اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق خبر نہیں ہے۔ پھر جبرائیل امین تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نے جب ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میری پسندیدہ جگہوں میں سے مسجد جو ہے وہ مجھے پسند ہے، اور پھر جو ناپسندیدہ جگہ ہیں ان میں سے بازار ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ذکر کی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، یعنی جانوروں کے لیے جیسے بھیڑیا ہوتا ہے، جانوروں کو کھاتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اکیلی بکری کہیں پر ملی، اکیلا جانور کہیں پر ملا تو فوراً حملہ کر کے اس کو اچک لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان بھی اسی طرح کہیں انسان کو اکیلے دیکھے تو اس کو اچک لیتا ہے، اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کو اپنے فریب کے اندر لے لیتا ہے، اس کو برائی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان انسان کے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھی بھیڑیا ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اسے پکڑ لیتا ہے۔ انسان بھی جب جماعت سے الگ ہوتا ہے، جب جماعت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مساجد کو لازم پکڑو کہ اگر کوئی حصہ تمہیں زندگی کا میسر آئے، فارغ حصہ ہو، تو اس کے اندر مسجد کے اندر چلے جاؤ۔ مسجد کے اندر جب چلے جاؤ گے تو بھیڑیے کے وار سے، وہ شیطان جو شیطانی وار ہے، اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، سال کے بعد رمضان مبارک کا یہ مہینہ آتا ہے تو جب مساجد کے اندر آ جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں وہ شیطان کے وار سے، شیطان کے اچکنے سے، شیطان کے اٹھائے جانے سے، شیطان کے ان کے حملہ آور ہونے سے، ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المسجد بیت کل تقی۔ حضور نے فرمایا مسجد جو ہے ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر جو آتے ہیں متقی آتے ہیں، متقی کا گھر ہے۔ وقت ضامن اللہ لمن کانت المساجد بیوتہم بالروح والرحمہ والجوار علی صراط الی رضوان اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جس آدمی کا گھر مسجد ہو، یعنی جو گھر مسجد کو بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی، اپنی رحمت اور پرصلاۃ پر سے اس کا گزرنا اور اس کے لیے جنت کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب جو صاحب اعتکاف ہوتا ہے 8-10 دن کے لیے وہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، بستر بھی اٹھا کر لے آتے ہیں، ساز و سامان کھانے پینے کا دیگر بھی معمولات 8-10 دن کے لیے۔ متقیف جو ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ متقی ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اس کے اندر آ کر اعتکاف کرتے ہیں، اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارتے ہیں۔ فرمایا ایک تو اللہ رب العزت ان کا ضامن ہو جاتا ہے، جس کا ضامن اللہ ہو اس سے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کا ضامن اللہ ہو اسے فرشتے عذاب نہیں دے سکتے، جس کا ضامن اللہ ہو اسے جہنم جلا نہیں سکتی۔ تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ رب العزت اس کا ضامن ہو جاتا ہے، پھر وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے جو اکثر با جماعت نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی کچھ کیلیں ہوتی ہیں، اجنے میخاں وغیرہ ہنے، حضور نے فرمایا مسجد کی کچھ کیلیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس میں رہتے ہیں، مسجد کے اندر اکثر بیٹھے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ مسجد کی کیلیں ہیں۔ جو اپنا اکثر وقت مسجد کے اندر گزارتے ہیں، بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ مسجد کی کیلیں ہیں، اور ایسے لوگ ان کے ہم نشین جو ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسجد میں نہ آئیں تو فرشتے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں، آج مسجد میں نہیں آئے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی کام پڑ گیا، کوئی مصروفیت تھی، بازار کے اندر چلے گئے، اس وقت پر مسجد میں نہ آ سکے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ بندے جو مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، وہ فرشتے جو مسجد کے اندر ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضور نے فرمایا فرشتے ان کی اس ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا زیادہ وقت مساجد کے اندر گزارتے ہیں اور مسجدوں کی رونق بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک، یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ آگے پیچھے کی باتیں نہیں، صرف حدیث مبارکہ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے اور مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار کی محفلوں کو سجانے والے، ان کے متعلق حضور نے کیا ارشادات فرمائے۔ اور یہ ارشاد مبارک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امار مساجد اللہ ہم اہل اللہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کے امار یعنی مسجدوں کو خوب آباد کرنے والے، مسجدوں کی زیارت کرنے والے، آباد کرنے والے، زیارت کرنے والے کون ہیں؟ جو جماعت اذان ہوتی ہے تو فوراً مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، مسجد کے اندر جا کر با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مسجدوں کی زیارت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اہل اللہ عز وجل، یہ اللہ کے اہل اللہ ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جو اللہ کا گھر والا ہو اسے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز حزن، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ 10 دن کی نیت کر کے، 9-10 دن کی نیت کر کے اپنے گھر کو، اپنی ہر قسم کی مصروفیت کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر کو آباد کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ مساجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اعتکاف کرنے والے ہیں، جو احادیث مبارکہ میں نے پیچھے ذکر کی، ان سب کے اوپر صادق آتی۔ اگر کوئی کچھ وقت کے لیے آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے اعتکاف کی نیت کی، جیسے آج آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مسجد سے جو سین ہے اس کے اندر داخل ہوئے، تو آپ نے اعتکاف کی اگر نیت کر لی تو جتنا وقت مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے، اور یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد واجب اعتکاف جس کی نظر مانی جاتی ہے۔ جتنے بھی اعتکاف کرنے والے ہیں ان سب پر یہ حدیث مبارکہ صادق آتی ہیں کہ وہ مسجد کا قرب اختیار کرتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انہیں یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنے گھر والوں میں اہل اللہ یعنی اللہ کے گھر والے، ان کے اندر اسے شامل کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل المعتکف مثل المجرم
القا نفسہ بین ید الرحمن فقال واللہ لا ابرح حتی ترحمنی۔ حضور نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا اس مجرم کی مثل ہے جو مجرم اپنے آپ کو اپنے رحمان کے سامنے ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم لا ابرح، اب یہاں سے میں نہیں جاؤں گا، نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ تو مجھ پر رحم فرما اور میری بخشش کرتے۔ اعتکاف کرنے والا اگر اس کی اعتکاف کرنے کی نیت درست ہو، آج کل دکھاوا، ریاکاری، یہ چیزیں بھی داخل ہو چکی ہیں۔ اعتکاف جو کیا جائے 10 دن بندہ ایک مقام پر مقید ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں بھی اگر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو پھر 10 دن ضائع انسان نے کیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقف جو ہے جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے، تو وہ ایسے مجرم کی طرح ہے جو اپنے رب رحمان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک تو مجھے بخش نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے اندر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کثرت سے اپنی زندگی کے آخری جتنے بھی آپ کے سال گزرے آپ نے ان کے اندر کیا۔ 1 ماہ کا اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 20 دن کا اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قرآن اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کے عبادت کے برابر ہے، اس کا ثواب اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے لیلۃ القدر رات کے حوالے سے، یہاں ضمناً میں نے اس کو عرض کر دیا۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 10 دن کے بعد 10 دن پہلے اعتکاف کیا، پھر حضور نے 10 دن آگے اعتکاف کیا، 10 دن کے بعد پھر جب 20 دن ہوئے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تلاش میں آپ نے پچھلے 20 دن گزار دیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں رکھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے صحابہ لیلۃ القدر کے متعلق مجھے خبر دی گئی تھی، پھر اس کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، مجھے بلا دیا گیا، بھول گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، یہ امت کی تلقین کے لیے ہے کہ بتایا نہیں گیا کہ فلاں دن ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کا اسے حکم دیا گیا کہ آخری عشرہ کی جو طاق راتیں 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے جب آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں اہل بیت کو، اپنے گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اٹھو اس کے اندر عبادت کرو، روزے رکھو۔ رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جاگنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، آگے حدیث اگر وقت ہوا تو وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ویعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کامل الحسنات کلیہا، اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، حضور نے فرمایا اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہتا ہے اور اچھائیوں کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اس کا ہر عمل، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا تلاوت کرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، جب وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا ہر عمل جو ہے وہ نیکی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت
یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اعتکاف کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں مساجد کے اندر، تو اللہ رب العزت ان کو ان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزوله من الجنہ كلها غدا او راح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو مسجد کی طرف چلا اور شام کو مسجد کی طرف چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور ہر شام جنت سے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ جو نفلی اعتکاف مسجد میں آتے ہیں نا ہم نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے اندر چلے گئے، پھر اعتکاف کی نیت کر کے جب دوبارہ داخل ہوئے، پھر اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوئے، جب باہر نکلے تو اعتکاف ختم ہو گیا، پھر جب آئے جو مسجد سے نکلے اعتکاف ختم، نفلی اعتکاف جو ہے پھر مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اور شام مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، متقف ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، فرمایا صبح اور شام اللہ رب العزت جنت سے ان کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آت المسجد لشیء فہو حظہ، جو شخص جس نیت سے مسجد میں آیا اس کے لیے وہی ہے۔ اگر عبادت کے نیت سے آیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مہمان نوازی فرمائے گا، اگر کسی اور نیت سے آیا ہے، مسجد کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے، مسجد کی کوئی چیز چرانے کے لیے آیا ہے، مسجد کے اندر گن ڈالنے کے لیے آیا ہے، جس بھی نیت سے آیا ہے حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی حصہ عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو باتیں کرنے کے لیے باہر بندے نہیں ملتے تو مسجد میں آ کر پھر اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، آوازیں اونچی اونچی لگاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم مبارک بھی موجود ہے کہ مسجد کے اندر باتیں کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کمانے کے لیے ہم اعمال آتے ہیں لیکن اعمال ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے مساجد کے ادب و احترام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ متقف حضرات اگر ضروری باتیں ہوں، کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، مسجد کے اندر ضروری بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فضول باتیں، کاروبار کی باتیں آ کر کرنا شروع کر دی، دیگر فضولیات جو ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر میٹنگیں لگانا شروع کر دی، یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر جائیں تو یہی مسجد کا حق ہے اور یہی اس کا ادب و احترام ہے، ویسے کسی معاملے کے لیے مسجد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے مساجد کے اندر جانا جو ہے یہ جائز ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں نفلی اعتکاف کے متعلق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ مسنون اعتکاف کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہیں ایک دو وہ ذکر کرتا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کی زوجہ مبارکہ ہیں، 17 رمضان مبارک غزوہ بدر بھی تھا اور یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، آپ کے بھی بے شمار فضائل ہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہاں ان کا ذکر آیا حدیث مبارکہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزارہ واحیا لیلہ وایقظہ اہلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمت کو مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی 21 رمضان مبارک، 18 رمضان مبارک کو آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک آپ کے یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ جب یہ دن آئے تو اس وقت دعا مانگ لیا کریں، کسی بھی صحابی کا ہو، اولیاء اعظام کے دنوں میں سے کسی کا دن آئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت و بلندی درجات کی دعا کر لیا کریں اور اپنے لیے بھی ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کانا یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آخری عشرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام سے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پہلے عشرہ آپ نے اس کا اعتکاف فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جس کی تلاش میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، یعنی پورے مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ آخری عشرے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا بھی ہے اور صحابہ کو اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، سنت کفایہ ہے۔ پورے محلے کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں سے کسی مسجد کے اندر اگر محلے کا کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے تو سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھی کسی مسجد کے اندر اعتکاف نہ بیٹھے تو پھر سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی اپنی مساجد کے اندر یہ بھی اہتمام کیا کریں کہ بندہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بٹھا دیا کریں۔ اور اعتکاف کے لیے جو سب سے بہتر فقہائے کرام نے فرمایا کہ مسجد جماعت ہے، جہاں ان مساجد کے اندر جن کے اندر جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہو، تاکہ اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے مسجد جماعت کے اندر اعتکاف بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس کے علاوہ پھر جامعہ مسجد ہوتی ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہے، پھر مسجد حرام کے اندر۔ ان تمام مساجد کے اندر بیٹھنے کی فضیلت اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو وہاں اعتکاف کر لیں گے تو پھر بھی وہ جتنے بھی فضائل حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے حاصل ہو جائیں گے۔ اور متقف جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، بندہ بیمار ہو گیا ہے تو اب کیا کرے جی؟ تو اب ایسی صورت میں روزہ تو نہیں توڑ سکتا اعتکاف، اگر روزہ توڑیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا، جو سنت اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ روزہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے، اور جو منت مانا ہوا اعتکاف ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ تو منت اگر کسی نے مانی 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا اور روزہ بھی رکھا۔ قال علی علی المعتکف الصوم، حضرت علی فرماتے ہیں متقف پر روزہ ہے، جو اعتکاف کرتا ہے اس پر روزہ۔ وَإِن لَمْ يَفْرِضُهَا عَلَى نَفْسِهِ، اگرچہ وہ اپنے نفس پر اس کو فرض نہ کرے، لیکن متقف اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ منت کا اعتکاف ہے، نظر کا اعتکاف ہے، وہ بیٹھے گا تب بھی اس کے لیے روزہ ہے۔ اور جو سنت اعتکاف ہے یہ بھی روزے کے بغیر نہیں ہوگا، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نظر مانے ہوئے اعتکاف کے متعلق بھی بے شمار مسائل ہیں، اور ان کے مسائل اعتکاف کے متعلق جو ہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں اعتکاف کرنے والے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ان احکام کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ادارہ جامعہ نشیہ موجود ہے، اگر کسی کو نہیں پتہ ان مسائل کا، اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ وقت نکال کر آئے، یہاں سے مسائل سیکھ کر جائے۔ میں بھی یہاں موجود ہوتا ہوں، اساتذہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کا اعتکاف کے متعلق ہے آج بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ جب بھی آئیں، ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے پاس ہیں، پوچھ لیا کریں، مسئلہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کے متعلق بعض افراد پوچھ رہے تھے، تو 300 روپیہ جو ہے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر کا جو اعلان کیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے،
وہ 300 روپیہ ہے گندم کے اعتبار سے، باقی اجناس ہیں ان کے اعتبار سے بھی مختلف جو ہیں مقدار رکھی گئی ہے، تو وہ اگر کسی نے دینا ہو تو اس حوالے سے بات کر سکتے